السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیر احمد سوال کرتے ہیں کہ سلمان بھائی اینزائٹی کے بارے میں بتائیں، کیونکہ یہ مرض نوجوانوں کے اندر بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، تو اس کے علاج ہم کس طریقے سے کریں؟ دیکھیں میرے بھائی، اینزائٹی کے بارے میں آپ ایک بات سمجھ لیں کہ جس طرح انسان کو فزیکل لیول پر بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں، جیسے بخار ہوتا ہے، سردی زکام ہوتا ہے، یا کوئی ہاتھ درد یا پیر درد یا سر درد ہوتا ہے، اسی طریقے سے سائیکولوجیکل لیول پر انسان کو جب کوئی پریشانی ہوتی ہے نا، تو اسے اینزائٹی کہتے ہیں۔ چاہے وہ اینزائٹی کہہ لیں، ڈپریشن کہہ لیں، یا فوبیا کہہ لیں، فیئر کہہ لیں، کسی طرح کی جو انسان کو دماغ کے اندر پریشان کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ انسان کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بالکل نارمل ہے، ٹھیک ہے، لیکن اندر اس کو سائیکولوجیکل لیول پہ بڑی پریشانی ہوتی ہے، اسے ایسا لگتا ہے مجھے کسی نے باندھ کے ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی الگ الگ کیفیت ہو سکتی ہیں، کسی کو برے وسوسے آتے ہیں، کسی کو اللہ رسول کے بارے میں وسوسے آتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کو کہیں جگہ کا ڈر ہے کہ کہیں جائے گا تو اس کو کچھ ہو جائے گا، کسی کو موت کا خوف ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کروں گا تو میں مر جاؤں گا یا مجھے ابھی موت آ جائے گی، کسی کو صفائی کا ہوتا ہے کہ وہ بار بار اپنی چیزیں صاف کرتا رہتا ہے، اپنا آپ کو صاف کرتا رہتا ہے۔ یعنی کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی چیز کے اندر آپ کو یہ اینزائٹی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ڈفرینٹ ٹائپس کے آپ کو اوسیڈی ہو سکتی ہے کہ آپ اس کے اندر پریشان ہو۔ اور آج جو یوتھ اس کے اندر پریشان ہے، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ دین سے دور ہے اس لیے پریشان ہے، کیونکہ آپ کو بہت سے ایسے دینی لوگ مل جائیں گے جو بیچارے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، گناہوں سے بھی بچتے ہیں، پھر بھی اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انہیں شیطان اللہ رسول کے بارے میں وسوسے دلاتا ہے، انہیں دین اسلام کے بارے میں وسوسے دلاتا ہے، ان کو یہ ڈر دلاتا ہے کہ تم کافر ہو جاؤ گے، یا تم مشرک ہو جاؤ گے، یا تم نے اللہ کو برا بھلا کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ان لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ بے حیائی میں زندگی گزار رہے ہیں، ان لوگوں کو بھی یہ ہو سکتا ہے جو لوگ اللہ رسول کے طریقے پہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ دنیا آزمائش ہے۔ اس میں ہر بار کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر تکلیفیں لگی رہیں گی، یہ آزمائش ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایسا نہیں کہ اگر آج کسی کو یہ پریشانیاں ہو رہی ہیں تو صرف ان کے ساتھ، یہ صحابہ کے ساتھ بھی ہو چکی ہیں۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بڑے پریشان تھے، اور اتنا ڈپریشن میں تھے کہ وہ بول بھی نہیں پا رہے تھے کچھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ سے ایسی بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں بیان کر دوں تو مجھے ڈر ہے کہ آپ میرا سر قلم کرا دیں، یعنی میری سزا اسلام کے اندر موت ہو، اتنے برے برے مجھے خیال آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم کہو، ڈرو مت۔ ان صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، مجھے اللہ کے بارے میں وسوسے آ رہے ہیں، آپ کے بارے میں وسوسے آ رہے ہیں، اسلام کے بارے میں برے خیالات آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ میں چاہ نہیں رہا کہ مجھے آئیں، یعنی یہ میں دل سے نہیں چاہ رہا، لیکن یہ چیزیں مجھے پریشان کر رہی ہیں، میرے ذہن سے نہیں جا رہی، اور میں جتنا انہیں ہٹانا چاہ رہا ہوں، جتنا اسے ٹالنا چاہ رہا ہوں، ڈائیورٹ کرنا چاہ رہا ہوں مائنڈ کو، اتنا ہی یہ چیزیں مجھے ستا رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں کوئی ڈرنے والی بات تو نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ تم جس سے پریشان ہو یا خوف کھاؤ۔ دیکھو، مومن جو انسان ہوتا ہے نا، یعنی جس کے دل میں اللہ کا ایمان ہوتا ہے، اللہ پر تقوی ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے راستے پہ چل رہا ہے، تو شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کو رنج و غم دلانے کے لیے اس کو پریشان کرتا ہے، اس کو وسوسے ڈالتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کسی بھی قسم کا وسوسہ اس کے دماغ میں آ سکتا ہے، چاہے وہ اللہ کے بارے میں ہو، چاہے دین کے بارے میں ہو، چاہے کوئی اور ہو، جس سے اس کے ذہن میں پریشانی ہو، جس سے وہ سائیکولوجیکل لیول پہ پریشان رہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جسمانی طور پہ تو آپ کو صحیح دکھے گا وہ بندہ، لیکن اندر سے پریشان رہے گا، اس کے دماغ میں کچھ ایسی چیزیں چلتی رہیں گی جو وہ بتایا بھی نہیں سکتا کسی کو، اور اگر کسی کو بیان کرے تو وہ اس سے لوگ اسے کہیں گے یار تو پاگل ہو گیا، تو بیوقوف ہے، پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ڈر سے وہ کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے، اور بعض اوقات ایسا ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم کسی کو بتا دیں تو اسے بھی یہ چیز افیکٹ کر دیں گے، اسے بھی اپنی پکڑ میں لے لیں گے، تو انسان اس لیے بھی نہیں بتاتا، ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان صحابی سے فرمایا کہ دیکھو، گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا ہے کہ میرے وہ بندے جو اپنے دماغ میں کوئی ایسا خیال سوچیں، یعنی ان کے دماغ میں کوئی ایسے وسوسے آئیں، چاہے وہ اللہ کے بارے میں ہو، اس کے رسول کے بارے میں ہو، یعنی کوئی بھی برائی کا خیال ان کے دماغ میں آئے، چاہے وہ دن بھر اسے سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس پر پکڑ نہیں کرے گا جب تک وہ اس چیز پہ عمل نہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ عمل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کو اگر اللہ کے بارے میں گالیاں آ رہی ہیں، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، اور وہ ڈر جاتا ہے، تو وہ دل سے تو نہیں چاہتا نا کہ میرے دماغ میں ایسا ہے، یعنی وہ یہ تو نہیں کر رہا کہ کسی کے سامنے جا رہا اور کہہ رہا ہے دیکھو اللہ کے بارے میں میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے، میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے، اور میں ایسا چاہتا ہوں کہ میں ایسا کہنا چاہتا ہوں، میں مانتا ہوں، ایسا تو کوئی بھی نہیں کہتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے دماغ پر الگ ہی لیول پہ یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، جس سے وہ گھبرا جاتا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ میں اب خارج ہو گیا اسلام سے، میں مرتد ہو گیا، اور اب میرا دین اسلام میں کچھ نہیں بچا، میں جہنم میں چلا جاؤں گا۔ کیونکہ مسلمان کے لیے سب سے بڑی بات تو یہی ہے نا کہ وہ اللہ کی مغفرت پا کر جنت میں چلا جائے، کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دی جائیں، اللہ تعالیٰ اسے کہے کہ بھائی جا تو جنت میں چلا جا، تو کامیاب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی یہ ماننا شروع کر دے کہ وہ کافر ہو گیا، اس کا ایمان ہی ختم ہو گیا اور وہ جہنم میں جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے مسلمان بنایا تھا اور وہ کافر ہو گیا، تو پھر اس کے لیے سب سے بڑی ٹینشن کی بات یہی ہے، اس سے اس کی انزائٹی اور بڑھتی ہے۔ کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب جو وسوسے آتے ہیں، اس سے انسان نہ کافر ہوتا ہے، نہ مشرک ہوتا ہے، نہ اس کے ایمان میں کوئی کمی پڑتی ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت میں ہے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ پہ جو وہ ایمان لا چکا ہے اس کے بارے میں اسے جب وسوسے آتے ہیں تو اس سے اسے یہ تکلیف ہوتی ہے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، جب تو اسے تکلیف ہو رہی ہے نا۔ یعنی آپ کسی ایسے انسان کو لائیں کہ جو اللہ سے محبت نہیں کرتا یا نان مسلم ہے، اور اسے اللہ کے بارے میں وسوسہ آیا تو کیا اسے تکلیف ہوگی؟ اسے نبی کے بارے میں وسوسہ آیا تو کیا اسے تکلیف ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ کیا کسی ایسے انسان کو وسوسہ آئے ہیں کہ جو اللہ رسول پر ایمان نہیں رکھتا، تو یہ مسلمان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہ شیطان کی حرکت ہوتی ہے تاکہ وہ تمہیں رنجیدہ کر دے، تمہیں روزہ نماز سے ہٹا دے، اللہ سے دور کر دے۔ اور دیکھیں آپ جن لوگوں کی پریشانیاں ہوتی ہیں وہ نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے دماغ میں یہ وہم بیٹھ جاتا ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں تو ہمیں وہی گالیاں آ رہی ہیں، وہی خیال آ رہے ہیں۔ وہ نماز ہی نہیں پڑھتے، وہ قرآن پڑھنے جاتے ہیں، ان کے دماغ میں وہی بات آتی ہے کہ ہمیں گالیاں نکل رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، تو قرآن بھی نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اس چیز کا علاج یہ ہے کہ آپ کو جو بھی پریشانی ہو رہی ہے آپ ہونے دیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پہ پکڑ ہی نہیں کرے گا تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس سے ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ جو بھی آپ کے دماغ میں آ رہا ہے آنے دیں، آپ خود تو نہیں لا رہے نا، آپ کسی سے کہہ تو نہیں رہے کہ بھائی میرے دماغ میں ایسا ایسا آ رہا اور میں اس سے راضی ہوں۔ آپ راضی تو نہیں ہے نا، آپ پریشان اس لیے کہ آپ اس سے راضی نہیں ہے، ناراض ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت سے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہم سے نفرت کرتا ہے، نعوذ باللہ، اس لیے ہمیں یہ چیز دے رہا ہے۔ بھائی کیا صحابی سے بھی اللہ تعالیٰ ناراض تھا؟ صحابہ کے ساتھ بھی یہ چیزیں ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہیں ہے، کیونکہ یہ آزمائش ہے۔ شیطان جو تکلیف دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اجازت دی ہے نا، جا بہکا جسے تو بہکانا چاہتا ہے، لیکن جو میرے نیک بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سائیکولوجیکل لیول پہ جو بھی پریشانیاں انسان کو ہوتی ہیں وہ خود بخود صحیح ہو جاتی ہیں، بس انسان کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ بھی اس سے پریشان ہیں وہ تھوڑی ہمت رکھیں، اپنا آپ کو اللہ اور اس کے دین سے دور نہ کریں، آپ نمازیں پڑھیں، چاہے آپ کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے پینک اٹیک ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اسے سمجھ جائیں تو وہ بھی خود بخود ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ساری بات یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کو سمجھنا پڑے گا، آپ کو اپنے آپ کو تھوڑا اسٹرانگ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ چیزیں ہر کسی کی زندگی میں آتی ہیں تاکہ اس کا مینٹل لیول ڈیولپ کر سکے، اسٹرانگ کر سکے، ٹھیک ہے۔ جس طرح انسان کے لیول ہوتے ہیں اس کی سمجھ کے، اس کی عقل کے مضبوط کرنے کے لیے، اس طرح یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے انزائٹی، ڈپریشن، انسان کو اس لیے آتی ہے تاکہ وہ آگے والے سمے کے لیے، آگے والے وقت کے لیے تیار ہو جائے، اور بڑی بڑی پریشانیاں تاکہ اسے فیس کرنی پڑے تو وہ گھبرائے نہ، ٹھیک ہے۔ کیونکہ دنیا کے اندر تو پریشانیاں آئیں گی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو پریشانیاں نہ آئیں، کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجی ہے تو اس میں یہ تکلیفیں آئیں گی، تو یہ نہ سوچے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا یا مجھے کوئی جسمانی بیماری کیوں نہ دی۔ یعنی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، سوچتے ہیں اس سے اچھا اللہ تعالیٰ مجھے بیماری دے دیتا ہے کوئی جسمانی، وہ میرے لیے صحیح ہوتی ہے۔ تو بھائی یہ لگتا ہے صرف انسان کو، اگر کسی کے انسان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو اسے یہ لگے گا کہ پیٹ کا درد نہ ہوتا کوئی اور درد ہو جاتا، تو جو جس فیلڈ میں پریشان ہوتا ہے نا اسے دوسرے کی آسان لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ اس فیلڈ میں جو آلریڈی اس سے سفر کر رہا ہے اس سے پوچھیں گے نا تو کہے گا نہیں بھائی بہت بیکار چیز ہے، اس سے اچھا تم مجھ سے صحیح ہو، ٹھیک ہے۔ تو جس کو جو آزمائش ملی اس میں صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، صبح شام بھی دعائیں پڑھے، اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ بیماری تو نے دی ہے، تو اسے ٹھیک کر، ٹھیک ہے۔ تو جو علاج کرنے کا وہ تو ہم کرتے نہیں اور بس گھبراتے رہتے ہیں، اپنا وہ قید کر لیتے ہیں۔ سارے کام کریں، ڈرنا نہیں ہے اس سے، کہ کبھی بھی آپ کو وسوسہ آ رہا ہے یا پریشانی ہو رہی ہے گھبرانا نہیں ہے، اپنی نارمل روٹین میں جو آپ کام کرتے ہیں وہ کریں، نماز پڑھیں، اپنا باہر جائیں، جو بھی آپ کام کرتے ہیں، اور برے کاموں سے بچیں، بے حیائی سے بچیں، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پہ چلیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔